سلطان شمس الدین التتمش۔ سلطان شمس الدین التتمش دہلی کا پہلا حقیقی سلطان تھا۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نااہل بیٹے آرام شاہ کو لاہور میں تاج پہنایا گیا، مگر اس کے انتخاب کو دہلی کے امراء نے ناپسند کیا۔ اعلیٰ افسران نے قطب الدین ایبک کے داماد التتمش کو حکومت سنبھالنے کی دعوت دی، جس میں ترکی کے امراء بھی شامل تھے۔ التتمش ایک قابل، منتظم اور اہل فوجی سپہ سالار تھا۔ جس وقت التتمش کو حکومت سنبھالنے کی دعوت دی، وہ بعد آئیوں کا گورنر تھا۔ التتمش کو اس موقع کا بے صبری سے انتظار تھا، لہٰذا وہ اس دعوت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے فوراً دہلی پہنچا اور دہلی کی حکومت کو سنبھالنے لگا۔ سلطان التتمش نے جب حکومت سنبھالی تو اس کے بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ صوبہ بنگال نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سندھ اور ملتان میں ناصر الدین قباچہ نے بغاوت کر کے خود مختاری اختیار کر لی۔ تاج الدین یلدوز نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ راجپوت سرداروں نے بھی بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر آہستہ آہستہ التتمش نے ان تمام مسائل پر قابو پا لیا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے حکمران قباچہ کو شکست دی۔ اس کے بعد التتمش نے بنگال ایک وفد بھیجا اور بعد میں خود بھی وہاں چلا گیا۔ التتمش کی قابلیت تسلیم کرتے ہوئے غیاث الدین نے حکومت دہلی کی حکمرانی قبول کر لی اور کسی قسم کی جنگ کے بغیر سالانہ خراج دینے پر رضامند ہو گیا، مگر اس کے کچھ عرصہ بعد ہی غیاث الدین نے دوبارہ بغاوت کر دی اور بنگال کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس مرتبہ سلطان التتمش نے بنگال میں اپنی فوج کو بھیجا اور اس معرکے میں غیاث الدین کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ التتمش نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو بنگال کا گورنر مقرر کیا۔ التتمش نے راجپوتوں کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اجمیر، گوالیار، بنارس، مالو اور جین کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شہاب الدین محمد غوری۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری، جو کہ معز الدین محمد بن سام کے نام سے بھی مشہور ہے، 1162 میں افغانستان میں پیدا ہوا۔ محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد وہ پہلا ترک حکمران تھا جس نے 150 سال کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا۔ شہاب الدین محمد غوری نے 1191 میں ہندوستان کے سب سے طاقتور راجہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف ترائن کی پہلی جنگ لڑی، لیکن پرتھوی راج چوہان کی فوج سے مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھائی، مگر اس نے ہار نہ مانی اور ترائن کی دوسری لڑائی 1192 میں راجہ پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان میں مسلم حکومت کی راہ ہموار کر لی۔ اس کے بعد دیگر راجاؤں کے لیے شہاب الدین محمد غوری کے مقابلے میں اپنی حاکمیت بچانا مشکل ہو گیا۔ ایک سال کے عرصے میں شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان کے شمالی علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا اور دہلی کا رخ کیا۔ اجمیر کی ریاست راجہ پرتھوی راج کے بیٹے گولا کو اس شرط پر دی گئی کہ وہ غوری سلطنت کو باقاعدگی سے خراج بھیجے گا۔ اس کے بعد شہاب الدین محمد غوری قطب الدین ایبک کا ہندوستان میں اپنا نائب بنا کر واپس غزنی چلا گیا۔ 1206 میں اسے ایک بار پھر ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے لاہور آنا پڑا۔ غزنی واپس جاتے ہوئے اس کا قافلہ وامل موجودہ جہلم کے مقام پر آرام کرنے کے ارادے سے رکا۔ شہاب الدین محمد غوری جب مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا، اس وقت ہندو کھوکھروں کی ایک چھوٹے سے گروہ نے چھپ کر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ قاتلوں نے اس کو اس بے رحمی سے مارا کہ اس کے جسم پر زخموں کے 22 نشانات تھے۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے اس کی موت کی جگہ پر دفن کیا گیا۔ خاندان غلاموں ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا حکمران خاندان تھا۔ اس کی بنیاد سلطان قطب الدین ایبک نے رکھی۔ تمام مسلمان حکمران جنہوں نے 1206 سے لے کر 1290 تک شمالی ہندوستان میں اپنے سر پر حکمرانی کا تاج سجایا، یا تو وہ غلام تھے یا ان غلاموں کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے اس دور کے حکمرانوں کو غلام حکمران یا خاندان غلامہ نام دیا گیا۔